بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ کتاب الطہارہ ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے باب المسح علی الخفین موزوں اور جرابوں پر مسح کا بیان جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ باب نواقض الوضو، نواقض وضو جو ہے اس کا باب پڑھیں گے۔ نواقض جو ہے یہ ناقص کی جمع ہے، اور ناقص سے مراد ہر وہ چیز ہے جو وضو کو توڑ دینے والی ہے، وضو کو ختم کر دینے والی ہے، کیونکہ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ آپ کا وضو ہوگا تو آپ کی نماز ہوگی، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ جب وہ انسان کو لاحق ہو جائیں تو پھر انسان کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو جب آپ نے وضو کر لیا تو اس کا اصل حکم یہی ہے کہ آپ کا وضو باقی رہے گا جب تک وہ معاملات یا وہ امور پیش نہ آ جائیں جو وضو کو ختم کر دینے والے ہیں، وضو کو توڑ دینے والے ہیں۔ تو اس باب کے اندر ہم انشاءاللہ نواقض وضو کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ناقص کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے قضاء حاجت، کہ اگر کوئی شخص پیشاب پخانہ کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، تو اس سے اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور باقی دیگر کئی ایک نواقض ایسے ہیں جن کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نیند جو ہے، کیا ناقض وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو نیند کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نیند دو طرح سر کی آپ کی آواز بہت کٹ ہو رہی ہے۔ نیند دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے گہری۔ تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر نبی اللہ رب العزت نے ایک ناقص کا بیان کیا ہے، اور وہ ہے قضاء حاجت۔ جس طرح کہ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ غائط سے آئے، تو غائط جو ہے قضاء حاجت، اس میں پیشاب پخانہ دونوں چیزیں ہی آ جاتی ہیں، کہ وہ اگر پیشاب پخانہ کوئی شخص کرے تو اس وقت جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی دیگر کئی ایک نواقص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا ناقص جو ہے وہ ہے گہری نیند۔ نیند دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے گہری نیند اور ایک ہے ہلکی نیند۔ گہری نیند میں انسان جو ہے وہ مکمل طور پر سو جاتا ہے، اور اس کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس بنیاد پر انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹنے کا ظن غالب ہوتا ہے۔ یعنی نیند بجاتے خود تو ناقض وضو نہیں ہے، لیکن نیند کی وجہ سے چونکہ انسان کا اپنے اعضاء پہ کنٹرول باقی نہیں رہتا، اس لیے گمان یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس گمان کو سامنے رکھ کر یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی اس کو ناقض وضو ہی قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن ہلکی پھلکی اونگ جو ہے، ہلکی نیند یا اونگ کہہ لیں، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، عن انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ کے صحابہ، علی عہدہ، آپ کے زمانے میں، ینتظرون العشاء، نماز عشاء کا انتظار کرتے، حتی، یہاں تک کہ تخفقا، جھک جاتے، رؤوسہم، ان کے سر، یعنی اونگ آنے لگتی اور اس اونگ سے ان کے سر جو ہے وہ جھک جاتے تھے۔ تو ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے، ولا یتوضؤون، اور وہ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں گہری نیند نہیں آتی تھی ان کو، بلکہ صرف اونگ ہوتی تھی۔ اونگ میں انسان کے اعضاء جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈھیلے نہیں ہوتے، انسان کا کچھ نہ کچھ اعضاء پہ کنٹرول رہتا ہے۔
اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ الدارقطنی، اور امام دارقطنی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وَأَصْلُهُ فی مسلم، جبکہ اس کی اصل مسلم شریف کے اندر موجود ہے، یعنی اسی معنی کی حدیث جو ہے وہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نقل نہیں کیا، بلکہ صحابہ کا ایک عمل جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ صحابہ جو ہے اس طرح کرتے تھے۔ تو کیا صحابہ کا یہ عمل ہمارے لیے حجت ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی بھی عمل اللہ کے نبی کے دور میں اگر صحابہ وہ عمل کرتے تھے تو اگر تو وہ عمل درست ہوتا تو اللہ اور اللہ کے نبی دونوں اس پر خاموش رہتے، لیکن اگر وہ عمل جو ہے وہ درست نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیا کرتے تھے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ عمل درست نہ ہوتا تو اللہ کے نبی ان کو ضرور حکم دیتے کہ آپ کو جو اونگ آئی ہے اس پر بھی آپ وضو کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ تو دور نبوی میں صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ حجت ہے، اس کو آپ تقریری حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آگاہ فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کا یہ عمل جو ہے یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اونگ جو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے، ہاں البتہ جو گہری نیند ہے وہ ناقض وضو ہوگی۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے اس میں حائضہ عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک حیض ہوتا ہے اور ایک استحاضہ ہوتا ہے۔ عام طور پر عورت کو جو خون لاحق ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حیض کا خون ہوتا ہے، ایک استحاضہ کا، اور ایک نفاس کا۔ حیض کے خون سے مراد وہ خون ہے جو ہر مہینے تمام عورتوں کو لاحق ہوتا ہے ایک روٹین کے مطابق، جبکہ نفاس کا خون وہ ہے جو بچے کی ولادت کے بعد 40 دن زیادہ سے زیادہ یا کم و بیش جاری رہتا ہے، جبکہ استحاضہ کے خون سے مراد بیماری کا وہ خون ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے جاری ہوتا ہے۔ اور استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق بھی پایا جاتا ہے، حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے اور بدبودار بھی نہیں ہوتا، یعنی عام نارمل جس طرح خون جو ہے اس طرح کا خون ہوتا ہے۔ چونکہ وہ ویسے بیماری کا خون ہوتا ہے، کسی زخم لگ جانے کا خون ہوتا ہے، تو وہ خون عام زخموں کے خون کی طرح ہی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر استحاضہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جب حیض آ جائے، حیض سے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور غسل بھی واجب ہو جاتا ہے جب حیض ختم ہو، اور ان دنوں میں عورت جو ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن استحاضہ کے خون کی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی فرض ہے اور وہ روزہ بھی رکھے گی، دونوں عمل جو ہے وہ کرے گی، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، لیکن ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی، کیونکہ استحاضہ کے خون کے جاری ہونے سے جو اس کا وضو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ یہ آپ لوگ ترجمہ جو ہے ذرا دھیان سے سن لیا کریں، اہتمام سے، جس طرح کے وائوا میں بھی آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ سے ترجمہ بھی سنا جائے گا، تو ترجمہ جو ہے یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس کے بعد پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش، آئیں فاطمہ بنت ابی حبیش، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، پس انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی امراتن، بے شک میں ایسی عورت ہوں، استحاضو کے مستحاضہ ہو جاتی ہوں، یعنی مجھے حیض کا خون جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، فلا اطہرو، تو پھر میں پاک ہی نہیں ہوتی،
یعنی مسلسل جو ہے لمبا عرصہ وہ چلتا رہتا ہے. آفا ادا الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ قالا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا، نہیں، یعنی استحاضہ کی حالت میں آپ نماز کو نہیں چھوڑیں گی. انما، بے شک، ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے، یعنی ایک رگ کے پھٹنے کی وجہ سے یہ خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. تو آپ نے استحاضہ کی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، اور یہ حیض نہیں ہے. تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ حیض اور استحاضہ کے خون میں 3 فرق ہے. حیض کا خون سیاہ ہوگا، گاڑھا ہوگا اور بدبودار ہوگا، جبکہ استحاضہ کا خون تو کہ نارمل زخم لگنے سے ہوتا ہے. تو جس طرح انسان کے ہاتھ پہ، پاؤں پہ کسی جگہ پہ زخم لگ جائے تو روٹین کا فریش خون جو ہے، جو کالا نہیں ہوتا بلکہ ریڈ ہوتا ہے، پھر وہ گاڑھا بھی نہیں ہوتا، پتلا ہوتا ہے، پھر اسی طرح اس کے اندر سے بدبو بھی نہیں آتی. تو استحاضہ کا خون جو ہے عام خون کی طرح ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، جب تیرا حیض آ جائے، یعنی حیض کے دن تو خاص ہوتے ہیں، ہر خاتون جو ہے وہ اس کو پہچانتی ہے، اور اگر استحاضہ بھی ساتھ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عورت کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب استحاضہ ہے اور اب جو ہے وہ حیض ہے، خون کی رنگت سے، اس کی بو سے، یا اس کے پتلا اور گاڑھا ہونے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، جب تیرا حیض آ جائے، فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو نماز چھوڑ دے، یعنی جتنے دن تیرے حیض کے چلیں اتنے دن نماز چھوڑ دے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ حیض چلا جائے، ختم ہو جائے، فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو اپنے آپ سے خون کو دھو لے، ثُمَّ صَلِّ، اور پھر تو نماز پڑھ. تو فغسلی سے مراد یہ ہے کہ خون کو دھو لے، یعنی غسل کر کے، نہا کر جو ہے اپنے خون کو صاف کر لے. متفق علیہ. یہ اتنے الفاظ تو متفق علیہ ہیں، بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں. وللبخاری، اور بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ ثم توضئی، پھر تو وضو کر، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے. تو یہ جملہ جو ہے یہ دراصل ہمارا محل شاہد ہے کہ استحاضہ کی حالت میں ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے گا. استحاضہ کی حالت میں ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے گا. وہ اشار مسلم، اور امام مسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الی انہ حذفھا عمدا، کہ انہوں نے عمدن یہ الفاظ جو ہیں حذف کر دیے ہیں. تو بخاری کی یہ زیادتی جو ہے یہ قابل حجت ہے، کیونکہ بخاری کے اندر جو روایات موجود ہیں ان کی صحت انتہائی اعلیٰ درجے کی اور بہت ہی اعلیٰ معیار کی ہے. تو یہ الفاظ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. تو جب وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی تو اس سے اندازہ ہوا کہ پہلا وضو جو ہے وہ استحاضہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو استحاضہ نے اس کے وضو کو ختم کر دیا، لہذا استحاضہ جو ہے وہ بھی ناقض وضو ہی ہے. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں چند ایک اہم فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابیات جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے مسائل پوچھ لیا کرتی تھی، اور دینی مسائل پوچھنے میں انسان کو شرم و حیا جو ہے وہ مانے نہیں ہونی چاہیے. شرم و حیا کی وجہ سے انسان دین سیکھنے میں جو ہے پیچھے نہ رہے. جو بھی دینی معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے، وہ پوچھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ حیض کے دوران تو نہ نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزہ رکھے گی، لیکن مستحاضہ عورت وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، کیونکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ عام خون ہے، فریش ہے، اور وہ حیض کا خون نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم بیان کرتے تو عموماً اس کی علت بھی بیان کر دیتے۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ نہیں وہ نماز پڑھے، تو اس کی ایک وجہ بھی بیان کی کہ ولیست بحیزن، کہ وہ حیض نہیں ہے، انما ذالک عرق، یہ تو ایک رگ کے پھٹنے کی وجہ سے یعنی زخم کی وجہ سے یہ خون جاری ہوا ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ اپنی عادت کی طرف رجوع کرے گی۔ عادت سے مراد یہ ہے کہ جتنے دن اس کو پہلے حیض آتا تھا، جتنے دن وہ پہلے حائضہ ہوتی تھی، استحاضہ کی حالت میں وہ اپنے اتنے دن 6 7 8 جتنا بھی اس کی عادت تھی اتنے دن جو ہے وہ اپنے آپ کو نماز روزہ سے روک لے گی، اور اس کے بعد باقی جو ہے دنوں میں وہ نماز روزہ اپنا جاری رکھے گی۔ تو اس وقت ہمارے سامنے جو ناقض وضو آئے ہیں وہ دو ہو گئے ہیں، ایک ہے گہری نیند اور دوسرا ہے استحاضہ۔ تیسرا ناقض وضو جو ہے وہ مزی ہے۔ ایک منی ہوتی ہے، ایک مزی ہوتی ہے، اور ایک ودی ہوتی ہے، یہ 3 طرح کا پانی ہوتا ہے۔ تو مزی سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، منی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن مزی سے یا ودی سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے وضو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ منی سے مراد وہ مادہ منویہ ہے جو مخصوص حالات میں خارج ہوتا ہے، اور وہ ٹپک کر یعنی جھٹکے سے خارج ہوتا ہے، تو اس سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن مزی سے مراد وہ لیس دار پانی ہے جو شہوت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا شہوانہ خیالات آنے کی وجہ سے انسان کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، اور یہ ناپاک ہوتا ہے۔ یہ اگر جسم پہ لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے، تو اس کو دھونا ضروری ہے کیونکہ یہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ اسی طرح ایک ودی ہے، ودی سے مراد وہ پانی ہے جو پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد سفید رنگ کا جو ہے پیشاب کے ساتھ ہی آتا ہے۔ تو اب وہ چونکہ پیشاب کے ساتھ ہی آتا ہے، لہذا اس کا حکم تو پیشاب کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنا اور وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا ودی کا حکم پیشاب کے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ صرف مزی کا مسئلہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو مزی کے بارے میں یہ حدیث واضح ہے کہ مزی جو ہے یہ بھی ناقض وضو ہے۔ جس شخص کو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کی اگر صحت اچھی ہو، اچھا کھانا کھاتا ہو، خوراک اچھی ہو، تو ایسے آدمی کو شہوت جو ہے وہ زیادہ آتی ہے، اور اس شہوت کی بنیاد پر اس کا یہ پانی لیسدار جو ہے یہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، کنت رجلا، میں ایسا آدمی تھا، مذاء، جس کو مزی بہت زیادہ آتی تھی۔ یہ بسا اوقات بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی صحت اچھی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، تو میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان يسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں اس کے بارے میں۔ اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامند تھے، تو انہوں نے اپنے سسر سے اس حوالے سے گفتگو کرنے میں شرم محسوس کی، بلکہ بعض روایات میں اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ میں نے حیا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا، اور میں نے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے پوچھیں۔ فَسَأَلَهُ، تو حضرت مقداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ الوضوء، اس میں وضو ہے، یعنی مزی خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ چونکہ یہ پانی نجس ہوتا ہے، لہذا کپڑوں پر، جسم پر جہاں کہیں بھی یہ لگ جائے اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ امام بخاری کی روایت کے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ نمبر 1 گہری نیند،
نمبر 2 استحاضہ، اور نمبر 3 مزی۔ اب اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم سارے فوائد بیان کرنے تو ہمارا ٹائم بہت سارا اس پہ لگ جاتا ہے۔ میں چند ایک اہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی آپ لوگ خود بھی اپنا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر مسئلہ پوچھنے میں حیا جو ہے وہ سامنے آ رہی ہو تو مصلحت کی خاطر آپ کسی دوسرے شخص کو کہہ کر بھی مسئلہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک خاص مسئلہ ہے، وہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا واضح کروں گا تو سمجھ آئے گی۔ حدیث کو بیان کرنے میں کہتے ہیں جی ایک حدیث متواتر ہوتی ہے اور ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو خبر واحد ہوتی ہے۔ تو خبر واحد سے مراد وہ حدیث ہے جس کو کسی بھی طبقے میں جا کر 1 2 یا 3، یعنی خبر واحد کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، تو اس کو اگر ایک بندہ بھی بیان کر دے تو کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ایک بندے کو کہا تھا کہ آپ مسئلہ پوچھیں، جو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے پھر آ کر حضرت علی کو بتایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خبر واحد بھی حجت ہے، یعنی خبر واحد میں اگر کسی طبقے میں اس حدیث یا روایت کو بیان کرنے والا صرف ایک ہی فرد رہ جائے، ایک ہی راوی رہ جائے، لیکن وہ ثقہ ہو، قابل اعتماد ہو، دیندار ہو، نیک آدمی ہو، تو ایک آدمی کی روایت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ چوتھا ناقص جو ہے وہ یہ ناقص نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کے ذہن میں چونکہ بات تھی کہ شاید ہو سکتا ہے یہ بھی ناقص ہو، تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو نواقض وضو میں شامل ہیں، لیکن فلاں فلاں چیز جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ ہے اپنی بیوی کا بوسہ لینا۔ تو کیا اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کا بوسہ لے لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ بوسہ لیا، بعض نسائہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کا، ثم خرجا۔ اب یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بیان کر رہی ہیں تو بوسہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کا ہی لیا تھا، لیکن شرم اور حیا کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر مبہم اور محتمل الفاظ استعمال کیے ہیں، اپنا نام نہیں لیا، جبکہ دیگر کئی ایک روایات کے اندر اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز کی طرف، ثم پھر خرج نکلے الی الصلاۃ نماز کی طرف، ولم یتوضا اور آپ نے وضو نہیں کیا، یعنی بوسہ لیا تھا اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وضعفہ البخاری، لیکن امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اسی معنی کی ایک دوسری روایت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رات کو سوئی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کرتے تھے، اور میں آپ کے سامنے سوئی ہوتی تھی۔ جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تھا تو آپ مجھے ہاتھ لگا دیتے اور میں اپنے پاؤں جو ہیں وہ پیچھے سکیڑ لیتی تو آپ سجدہ کر لیتے، اور جب آپ پھر کھڑے ہوتے تو میں دوبارہ اپنے پاؤں لمبے کر کے سو جاتی۔ تو اس حدیث سے اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کو محض چھونا جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بے شک آپ ہاتھ سے چھوئیں یا آپ منہ سے چھوئیں اور بوسہ لیں، تو عورت کو محض چھونے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو عورت کا بوسہ لینا یہ گویا کہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے
پانچواں جو ناقض بیان کیا گیا ہے، جو ناقض وضو ہے، وہ ہے ہوا کا خروج۔ ایک ہے کہ آپ کو صرف شک پڑے، اگر تو شک پڑا ہے تو شک کی بنیاد پر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی ہی ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ چونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر شک کا جو ہے رد کیا گیا ہے کہ اگر صرف شک کی بنیاد پر آپ کو شک ہو کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو پھر تو آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شک نہ ہو بلکہ یقین ہو جائے کہ واقعی ہی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں ما خرج من السبیلین، سبیلین سے یعنی قبل سے اور دبر سے، سامنے سے یا پیچھے سے کوئی بھی چیز خارج ہو، ہوا، پیشاب، پخانہ، تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد، جب محسوس کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی بطنہ ہی، اپنے پیٹ میں، شیئن، کچھ، یہ بسا اوقات جو ہے آنتنے جو ہیں ان سے بھی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، ہوا خارج نہیں ہوتی لیکن انسان کو شک سا پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص محسوس کرے اپنے پیٹ میں کچھ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، اور اس پر معاملہ مشکل ہو جائے، یعنی اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، اخرج منہ شیء، کیا نکلی ہے اس سے کوئی چیز، ام لا، یا نہیں، تو وہ کیا کرے، فلا یخرجن من المسجد، پس وہ ہرگز نہ نکلے مسجد سے، یعنی وضو کر کے اگر وہ مسجد میں آ چکا تھا تو دوبارہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے ہرگز نہ نکلے، حتی یسمع صوتا، حتیٰ کہ وہ آواز سن لے، یعنی بالکل اس کو یقین ہو جائے، یقینی حالت میں ہوا خارج ہونے کی آواز سن لے، او یاجد ریحن، یا بو پالے، تو آواز سننے سے اور بو سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، لیکن اگر صرف اشکال ہی ہے اور شک ہے تو شک کی بنیاد پر انسان اپنا وضو نہ توڑے اور اپنی نماز نہ توڑے، اور اس کا وضو انشاءاللہ باقی ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجدہ، جب پائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، اذا، جب، وجدہ، پائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی بطنہ ہی، اپنے پیٹ میں، شیئن، کچھ، فاشکل علیہ، پس معاملہ اس پر مشکل ہو جائے کہ اخرجہ، کیا نکلا ہے، منہ، اس سے، شیئن، کچھ، عملہ، یا نہیں، فلا یخرجن، پس ہرگز نہ وہ نکلے، من المسجد، مسجد سے، حتی یسمع صوتا، حتیٰ کہ وہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا وہ بو پالے۔ تو یہ حدیث جو ہے اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث سے چند ایک مسائل، اہم مسائل جو ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس بات کا متمنی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شک و شبہ باقی نہ رہے، اور آدمی جو ہے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت کو بجا لائے، اور اوہام اور وساوس اور اس طرح کی توہم اور شک کی چیزیں جو ہے اسلام ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کہ جب آپ کو یقینی طور پر نہ آواز سنائی دی ہے، نہ بو محسوس ہوئی ہے، صرف آپ کو شک پیدا ہوا ہے، تو بسا اوقات پیٹ سے بھی آواز آ جاتی ہے، آنتڑوں سے بھی آواز آ جاتی ہے، تو شک کی بنیاد پر جو ہے آپ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فلا یخرجن من المسجد، کہ وہ مسجد سے نہ نکلے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور نبوی میں وضو جو ہے وہ مسجد میں نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ مسجد کے باہر جو ہے وضو خانے ہوتے تھے۔
تو جہاں پر نماز کا حال ہو وہاں پر وضو کا بندوبست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو وہاں بدبو پھیلنے کا بھی خدشہ ہے، اور دوسرا وہاں پہ گندگی پھیلنے کا بھی خدشہ ہے کہ آدمی جب وہاں پہ وضو کرے تو وضو کر کے فوراً ہی جب وہ اس حال میں چلا جائے گا تو گندگی پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے عبادت گاہ اور مسجد کے مین اور بنیادی بڑے حال کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر کسی قسم کی جو گندگی ہے، وہاں پر بدبو ہے، سمیل ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ نمازی حضرات جو ہیں وہ پرسکون انداز میں عبادت بجا لا سکیں، اپنی نماز کو ادا کر سکیں، اور ان کو کسی قسم کی اذیت اور تکلیف جو ہے وہاں پہ محسوس نہ ہو۔ نواقض وضو میں سے چھٹا ناقص جو ہے وہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اور اس حوالے سے دو روایات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ بعض صحابہ کرام اور بعض اہل علم کی رائے جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ دیگر کئی ایک علماء اور کئی ایک اہل علم ان کا موقف یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں احادیث کے اندر دونوں طرح کا تذکرہ ہے، ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اہل علم نے ان دونوں احادیث کے درمیان جمع اور تطبیق دی ہے۔ پہلے ہم احادیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جمع آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ وعن طلق بن علی، طلق بن علی سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رجل، ایک آدمی نے کہا مسست ذکری، میں نے اپنے ذکر کو چھوا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے، چھو لیا ہے۔ او قال، یا کہا الرجل، کہ اگر کوئی آدمی یا مسو ذکرہ، اپنے شرمگاہ کو چھو لے فی الصلاۃ، نماز میں، علیہ الوضو، کیا اس پر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، انما ہوا بضعۃ منک، کہ وہ شرمگاہ تو تیرا جسم کا ایک حصہ ہی ہے، ایک ٹکڑا ہی ہے، تو جس طرح جسم کے باقی حصوں کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو شرمگاہ کو اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا، چھو لیا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اخرجہ الخمسہ، اس حدیث کو 5 ائمہ نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے، اور علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ہوا احسن من حدیث بصرہ، یہ حدیث جو ہے بصرہ کی حدیث سے زیادہ اچھی ہے، اور بصرہ کی حدیث جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ پہلے ہم بصرہ کی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن بصرہ بنت صفوان، بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مسا، جس شخص نے چھو لیا، ذکرہ، اپنی شرمگاہ کو، فلیتوضا، بس چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اخرجہ الخمسہ، اس حدیث کو بھی ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، اور ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ہوا اصح شیء فی ھذا الکتاب، یہ حدیث اس باب میں سب سے صحیح ترین ہے۔ تو امام بخاری کا موقف بھی بارہ ایک راجح موقف ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ان دونوں احادیث کو جمع کر لیں گے تو پھر کسی بھی حدیث کو راجح یا افضل قرار دینے کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اہل علم نے جمع کی ہے۔ جب بھی دو متعارض احادیث آ جائیں، بظاہر جن میں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ دونوں میں مختلف حکم بیان ہوا ہے، تو اہل علم اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جمع کا راستہ نکالتے ہیں۔ اب اس کو جمع کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ جس حدیث کے اندر وضو کرنے کا تذکرہ ہے یہ استحباب پر مبنی ہے، یعنی وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو جب وضو کرنا مستحب ہے تو اگر کوئی شخص احتیاطاً کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ جمع کی گئی ہے، اور دوسری جمع جو ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص شہوت کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا، اور اگر کسی شخص نے بغیر شہوت کے چھوا ہے تو پھر اس کو وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بغیر شہوت کے چھوتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو جیسے ہاتھ یا آدمی جسم، سر، پیٹ یا کسی بھی جسم کے حصے کو جب ہاتھ لگاتا ہے تو وہاں
شہوت کے بغیر وہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو وضو نہیں کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ شہوت سے ہاتھ لگاتے ہیں تو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے میں اب وہ آپ کے جسم کا ایک عام ٹکڑا نہیں رہا، بلکہ اس کے اندر ایک خاص شکل اور حیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. لہذا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو اہل علم نے یہ دو طرح کی جمع پیش کی ہے، یعنی شہوت سے ہاتھ لگائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، بغیر شہوت کے ہاتھ لگائیں، خارش وغیرہ ہو رہی ہے اور آپ نے خارش کی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یا پھر دوسری جمع اس میں یہ ہے کہ یہ وضو کا حکم مستحب ہے، اگر آپ چاہیں احتیاطاً کر لیں تو پسندیدہ عمل ہے، اگر نہ کریں تو آپ گناہ گار نہیں ہیں. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ بعض اہل علم السلام نے ورحمۃ ایک اللہ تیسری جمع وبرکاتہ۔ جو ہے وہ بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کپڑے کے ہاتھ لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی شخص کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگائے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ اہل علم نے مختلف جمع جو ہیں، تطبیقیں جو ہیں ان دونوں احادیث میں پیش کی ہیں. برحال مستحب کہنے والوں کی بات جو ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو احتیاطاً آدمی کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. جی آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے انشاءاللہ.